دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کی دوسری سحری ہے اور امید ہے کہ سب لوگ سحری کر رہے ہوں گے اور امید ہے کہ سب کا پہلا روزہ بہت اچھے سے گزرا ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات شیئر کرنے والا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کے بارے میں نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ طاری ہونے والا ہے جس کا روزے میں نے آپ پر فرض کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں واضح نصیحت کی اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو سنو سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ طاری ہونے والا ہے جس کے روزے رکھنا آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس کی راتوں میں قیام، جس کو تراویح کہا گیا، نفلی عبادت کہا گیا، اس کا عام دنوں میں فرضی نماز کے برابر ثواب کا کہا گیا، اور بتایا گیا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو اگر آپ تلاش کر رہے ہو تو وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور بتایا گیا کہ اس رات کو ہمیشہ کوشش کرو کہ پا جاؤ تاکہ آپ لوگوں کو 1000 سالوں کی نماز، 1000 سالوں کے ثواب سے بہتر یہ رات ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کو بجا لائے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے عام دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جو شخص رمضان میں کوئی بھی فرض ادا کرے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے عام دنوں میں اس نے کوئی 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے عام دنوں میں اس نے کوئی 70 فرض ادا کیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ مہینہ صبر اور شکر کا ہے، اس میں جو صبر اور شکر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس میں کوئی انسان اگر ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی بات پر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو ایسی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں یا اس کی افطاری کروا سکیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو کھجور کے ساتھ، کسی کو پانی کے ساتھ، کسی کو دودھ، لسی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ بھی افطاری کروا دیں گے یا اس کو کھلا دیں گے تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک روزے دار کی افطاری کروائی اور روزے دار کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں دوسروں کے ساتھ غم و خواری کریں، اپنے ملازم سے یا اپنے ساتھ کے لوگوں سے اچھا سلوک کریں، اور اس میں کہا گیا کہ اپنے غلاموں پر بوجھ ہلکا کر دیں۔ آپ دنیا میں ان پر بوجھ ہلکا کریں گے، بروز آخرت میں آپ پر بوجھ ہلکا کر دوں گا۔ کہا گیا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور فرمایا کہ اس میں روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی کہ کسی نے اس کا روزہ افطار کروایا تو اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلاموں پر سے بوجھ ہلکا کر دے گا تو وہ اپنے آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات پانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت سے کرو، 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔
پہلی دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ استغفار اور کلمہ طیبہ کثرت سے کرو، اور دوسری دو چیزیں بتائی گئی کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے نجات پاؤ، اور کہا گیا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے ان چاروں کاموں کو کثرت سے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ افطاری کے ٹائم پر کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جس پانی کو پینے کے بعد اسے جنت کے جانے تک پیاس نہیں لگے۔ تو ان کاموں کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو اس ایک مہینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور اس سے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور جہنم کی آگ کی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور استغفار کریں۔ اور جہاں تک میں نے یہ بات سنی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی یا حدیث آتی تھی یا قرآن پاک کی آیت آتی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی اونٹنیاں اس حدیث کی بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی تو وہ اسی وقت بیٹھ جاتی تھی، لیکن ہم مومنوں کو جب یہ بات سنائی جاتی ہے تو ہم لوگوں میں اتنی طاقت وسیعت اللہ پاک نے پیدا کی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں اور اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اور اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا دے، اور ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کی دعا، اپنے بخشش کے لیے دعا کرنے کی اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے آسانیوں کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی طاقت دے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی اچھی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل یوٹیوب سبسکرائب کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔